السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جمعیت اہل حدیث چتور ضلع کا ناظم ہوں، میرا نام محبوب بادشاہ۔ آج یہاں پلمنیر میں جو مسجد کو گرائے ہے اس جگہ پر ہمیں آئے ہیں اس کا پورا ڈیٹیلز لینے کے لیے۔ اب یہاں کے رہنے والے آصف عمری صاحب وہ خود جانتے ہیں یہاں کے حالات پورے بھی، وہ تفصیلات آپ لوگوں کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ آصف عمری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آصف عمری جمعیت اہل حدیث شہر پلندر کا ایک دن کا خادم ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں پر سلفی دعوت اور توحید کی صداؤں کو ہم 2001 میں شروع کیے تھے۔ الحمدللہ وقتاً فوقتاً لوگ توحید کی طرف، دین حق کی طرف آ رہے تھے، اور اس کے بعد 2013 میں ہمارے جمعیت اہل حدیث ساتھیوں کو تبلیغی جماعت شہر پلندر کے مار پیٹ کر الٹے سیدھے غلط الزامات عائد کیے، اور 2013 میں رمضان مبارک مہینہ تھا، پہلا عشرہ ہم لوگ جیل میں تھے، اور اس کے بعد 2.5 سال تک یہ مقدمہ جاری رہا، اور اس کے بعد الحمدللہ ایک سلفی لائر ایڈوکیٹ یہ مقدمہ جاری کیے، فیصلہ ہمارے حق میں آیا، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو یہاں پر شہر پلندر میں دعوت کا کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص مقام، ایک مکان نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے ایک زمین خریدے تعمیری مسجد کے لیے، 50 کو 50 پانچ زمین تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ کام بھی تعمیری کام شروع ہوا۔ تقریباً کام آ کر اوپر چھت سنٹرنگ کا کام بیلنس تھا۔ اس کے بعد شہر پلندر کی تبلیغ جماعت کے افراد جو ذمہ دار تھے، وہ لوگ نوجوانوں کو بہکا کر تقریباً دیکھیے 15 تاریخ نواں مہینہ 2018 بروز ہفتہ شام میں 7:30 بجے مسجد کو ڈھانے کے لیے، توڑنے کے لیے تقریباً 200 افراد یہاں پر آئے تھے، توڑ رہے تھے ستیوں سے، سمٹی سبل وغیرہ سے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو آ کر گھر ہے، جو ورکرز کا گھر، اور ہم لوگ یہاں پر نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے، یہاں پر ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا تھا، تو یہاں پر آئے، اور ایک گاڑی کی سواری تھی، دیکھیے سواری، اس کو آ کر سواری کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دیا گیا، جلا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو بھی سامان ہے اس کو تباہ و برباد کر کے جلا کے چلے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پولیس آئی، پولیس آنے کے بعد یہ کام آ کر روک دیا گیا۔ اس کے بعد جانے کے بعد رات میں تقریباً 2 بجے کے بعد دیکھیے یہ آ کر حسیر ہے، یہاں پر ہم لوگ عبادت کرتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے تھے، کیونکہ تعمیری کام باقی تھا، اس لیے ہم لوگ یہاں پر عبادت کرتے تھے۔ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا یہاں پر نماز چل رہی ہے، اس لیے آ کر اس کو بھی جلا دیے تھے۔ یہاں پر بائک تھی، اس کو بھی، اور یہاں پر جو سیمنٹ کے موٹے وغیرہ تھے، یہ تمام چیزوں کو آ کر آگ لگا دیا گیا، پیٹرول لگا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پولیس آنے کے بعد یہ تمام لوگوں کو لے کر چلے گئے، اور ہم لوگوں کو 1 بجے تک پولیس گھر پہنچا دیے۔ یہ فار وقت ہونے کے بعد وہ لوگ پلاننگ کر کے تقریباً 2 بجے کے بعد 3 گھنٹے تھے، 3 بج رہے تھے، اس وقت JCB 2 آ کر یہ مسجدوں کو JCB کے ذریعے سے منہدم کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام اگر سے غیر مسلم افراد کرتے تو ساری ہندوستان میں آواز اٹھ جاتی تھی، ہم لوگ وہاں پر آواز اٹھا کر ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور کتنے ایسے گردنیں کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، یہ کام اپنے ہی بھائی، ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو آ کر شان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغی کام کرتے ہیں، میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں
کہ آخر کیا تبلیغی کام یہی ہے کہ اللہ کے گھروں کو ڈھانا، اللہ کے گھروں کو منہدم کرنا، اللہ کے گھروں کو ہم آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھروں میں رب کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تبلیغی بھائیوں کی دشمنی ہماری کچھ نہیں ہے تجارت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، لیکن صرف بغاوت یہی ہے کہ ان کا مقصد مسجد نہیں بننا ہے۔ اگر ہم گھر بنتے ہیں تو ہمارے گھر کو ڈھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ڈھانے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ مسجد بنے اور یہاں پر مسجد تعمیر کیے، اسے روکنے کے لیے، اور یہاں پر قرآن و حدیث کا ہم لوگ درس دیتے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا درس نہیں بلکہ آ کر پلندر کے ہمارے اندر محدود فضائل اعمال ہی پڑھنا چاہیے، ہمارے حکم کی تابعداری کرنا۔ ہم سمجھے یہ رب کا گھر ہے، یہاں پر رب کا حکم چلے گا، اور چلے گا تو عرش والے کی بات اور مدینے والے کی بات چلے گی، کسی اور کی نہیں۔ تو اس لیے آ کر ایسے کام کیے تھے۔ لیکن میں آ کر تبلیغی جماعت کے جو بڑے عمراء ہیں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو، اور بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، نیک ہدایت دے، ان کو سمجھ دے دین کی، اللہ کے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلڈنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے جو بات پیش کر رہا ہوں وہ ایک آندھرا پردیش میں ہوا ایک ایسا حادثہ جو سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ میں وہ واقعہ پیش کرنے سے پہلے کچھ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ ہندوستان کے قانون کے مطابق ہر مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب پر جینے کا پورا حق ہے، لیکن کچھ لوگ اس قانون کے خلاف دجالوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو دین کے نام پر کافرانہ کام کرتے ہیں۔ وہ جماعت جو نماز کی تبلیغ کرتی ہے، لیکن ایسے ہی لوگ اللہ و رسول کے دشمن ہیں جو ظاہری طور پر نماز کی دعوت دیتے ہیں، باطنی طور پر اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے گھروں کو گراتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہل حدیث مسجد گرا دی گئی۔ جماعت مسلک ٹولے نے آندھرا پردیش کے زیر تعمیر ایک بڑی مسجد کو رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا۔ ان نادانوں نے اللہ کے گھر کو توڑا ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہونی تھی اور قرآن و حدیث کے خالص صدا بلند ہونی تھی۔ سچائی ہے کہ آج مسلکی کتاب و سنت اہل حدیث عالمی پیمانے پر تمام مسالک کے لیے ایک کھلا چیلنج بن گیا ہے۔ ان تقلید بھائیوں کی نئی نسل دلائل کی بنیاد پر حضرت ائمہ کی تقلید کو چھوڑ کر رسوم و بدعات سے توبہ کر کے قرآن و حدیث کے مسلک کو تیزی سے قبول کر رہی ہے۔ اس صورتحال سے یہ حضرات بہت زیادہ پریشان ہیں۔ قرآن و حدیث کا مسلک آج اس قدر ہو چکا ہے کہ ان احباب کے پاس دلیل کی بنیاد پر ان سے مقابلہ کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے وہ گالی گلوچ اور مار پیٹ پر اتر آتے ہیں۔ آج کا دراصل سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ ملک کی قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان نادانوں سے صبر اور عظمت کے ساتھ نپٹے رہیں، کیونکہ آپ کی جنگ نہ کسی امام کے لیے ہے، نہ ہی کسی شخصیت اور شہر کے لیے ہے، بلکہ محض قرآن و حدیث کے لیے ہے۔ اس موقع پر پورے ملک کے اہل حدیث بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوبائی اور مرکزی جمعیت کے ماتحتی میں ضلع آندھرا پردیش کی اس مسجد کو 1 روپے ڈونیشن دے کر اس کو دوبارہ عالیشان انداز میں تعمیر کرائیں۔ ان تبلیغ جماعت ہو یا کوئی اور جماعت، ان کے لیے یہ نشان عبرت بن جائیں کہ آپ آئندہ جہاں بھی اہل حدیث مسجد ٹوٹے گی، اس کے جہاں سابقہ سے بھی زیادہ بڑی اور شاندار مسجد تعمیر ہوگی، جہاں سے کتاب و سنت کی صدا اور زوروں سے بلند ہوگی انشاءاللہ۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔